ہاں سلامی لینوں نے کیا کیا جفا کی نشا کی ہوئی آل مشکل کشا کی سلام یہ معنی ہے تسلیم و صبر و رضا کی کہ قاتل کے حق میں بھی کہ قاتل کے حق میں بھی نہ چھوٹی دم مرگ تک فاطمہ سے اطاعت علی کی عبادت خدا کی رہے چکی سے مجروح دونوں رہے چکی سے مجروح دونوں یہ حالت تھی مظلوم یہ کہتی تھی بنت علی وقت غارت کچھ شمر قیمت نہیں اس ردا کی میرے سر پر اللہ رہنے دے اس کو میرے سر پر اللہ رہنے دے اس کو کہ کونا چادر ہے خیر تماشائی کہتے تھے کوفے میں ہنس کر یہ سرننگے زینب ہے قدرت خدا کی اٹھا رات کو جس کی ماں کا جنازہ اٹھا رات کو جس کی ماں کا جنازہ وہ اب دن کو محتاج ہے نہ باندھو میرے ہاتھ کہتی تھی زینب نہ باندھو میرے ہاتھ کہتی تھی زینب لینوں میں بیٹی ہوں مشکل کشا کی سلام جناب ہے بلقیس پاک باہیں کس کی جناب ہے مریم درود خواہیں کس کی جناب ہے شان خدایا ہے کس کی جناب ہے دلیزا ماہیے کس کی جناب ہے کرسی زمین سے لیتی ہے گوشے پناہ کی بیٹھا ہے عرش سائے میں کس بیٹھا ہے عرش سائے میں کس بارگاہ الفت خدا کے بعد حبیب خدا کی ہے منصف کے پاس یہ بھی ولا کبریا کی ہے پروانہ فاخوں کی نہ شکایت غذا کی ہے اذا فقط جدائی خیر الورا کی ہے آب و غذا کی فکر نہ سونے کا دھیان ہے آنکھوں میں شکل با کے رو آنکھوں میں شکل با کے رونے کا دھیان ہے بیٹے پکارتے ہیں کہ للہ باہرا
اما نہ اتنا رو غلاموں پر رحم کھاؤ نانا کہاں گئے ہیں بلا لائے ہم بتاؤ ہم کپڑے پھاڑتے نہیں تو گلے لگا ہم کپڑے پھاڑتے نہیں تو گلے لگا نانا کے بعد آئے بے قدر ہم ہوئے سب ایک طرف حضور کے بھی سب ایک طرف حضور کے بھی پیار ہوئے آخر وفور گریہ سے عاجز ہوئے عرب حیدر کے پاس رونے کی فریاد لائے سب کی عرض فاطمہ سے کہو اے ولی رب یا سیدہ تمہاری ریت جاملہ یا سیدہ تمہاری ریت جاملہ کھانے کا کوئی وقت نہ سونے کا وقت ہے جو وقت ہے وہ آ کے رو جو وقت ہے وہ آپ کے رونے کا وقت ہے باہر سے مرتضیٰ گئے گھر میں جھکائے سر موڈھا پہ رو رہی تھی اکیلی وہ خوش خیر دینے لگے پیامے عرب شاہ بحر بر گھبرا کے بولی ہائے کروں کیا میں بے پدر گھبرا کے بولی ہائے کروں کیا میں بے پدر خوابوں میں موت ہوئے تو مر جاؤں یا علی بابا کا سوگ لے کے کدھر بابا کا سوگ لے کے کدھر جاؤں یا میری طرف سے اہل مدینہ کو دو پیام لوگوں خفا نہ ہو میری رخصت ہے صبح و شام 2-4 دن تمہارے محلے میں ہے مقام رونے کی دھوم ہو چکی اب کام ہے تمام رونے کی دھوم ہو چکی اب کام ہے تمام گھبراتی ہوں وطن میں سفر کے مہینے سے بابا سدھارے کام مجھے بابا سدھارے کام مجھے کیا مدینے سے ایک دن نگاہ کرتے ہیں کیا شاہ لافتہ مطبخ گرم اردے جو ہے گندا ہوا نہلا رہی ہے بچوں کو مل مل کے دست و پا پھیلا دیے ہیں کرتے بھی دھو کر جدا جدا پھیلا دیے ہیں کرتے بھی دھو کر جدا جدا پوچھا کہ اتنے کاموں کا جو شغل آج ہے اس وقت کچھ بحال تمہارا اس وقت کچھ بحال تمہارا مزاج ہے بولی کہ آج رات کو ہو جاؤں گی بحال کل میرے کاروبار میں تم ہوں گے خود نڈھال خدمت کا میرے بچوں کی ہوگا کسے خیال نہلا دھلا دیا کہ پریشان تھا ان کا نہلا دھلا دیا کہ پریشان تھا ان کا کرتے بھی دو قوت بھی کل تک کا دے چلی سہرانہ دیکھا ایک یہ سہرانہ دیکھا ایک یہ مان لے چلی پھر تو ہر ایک محلے میں محشر بپا ہوا اپنے پرائے دوڑ کے
ہے یہ کیا ہوا فضا پکاری سیدہ کا واقعہ ہوا حجرہ بطول پاک کا ماتم سرا ہوا حجرہ بطول پاک کا ماتم سرا ہوا چھاتی خلق سے دیکھنے والوں کی پھٹ گئی منہ رکھ کے منہ پا مردے کے زین منہ رکھ کے منہ پا مردے کے زین نب لپٹ گئی گئی اے میری فاخ کشمیری نادار مجان اے میری بے دوا میری بیمار مجان کعبے کی آبرو میری سردار مجان اے میری صابرہ میری ناچار مجان اے میری صابرہ میری ناچار مجان نانا موئی تو تھی کوئی تازہ خطاب دو اماں جواب دو میری اماں جواب دو میری اماں جواب دو ننے سے سر کھلے ہیں نہیں سر پر ٹوپیاں کہتے ہیں کچھ تو منہ سے نکلتا ہے ہائے مان لکھا ہے جب جنازے پا پہنچے وہ نیم جاں حسرت سے دیکھا مردے کا منہ اور یہ کی حسرت سے دیکھا مردے کا منہ اور یہ کی اماں غلام آئے ہیں رخصت کے واسطے جاتی ہو تم نبی کی زیارت جاتی ہو تم نبی کی زیارت کے واسطے بستر سے تھر تھرا کے اٹھی تھام کر رسا قبر نبی پہ فاتحہ آخری پڑھا ہمسائیوں کے گھر گئی رخصت کو اور کہا لو صاحب و بہل کرو کجھے لو صاحب و بہل کرو کجھے میرا ذات تھی تم سبوں کو میرے شور و شین سے کل فاطمہ نہ ہوئے گی تم کرا جائے کل فاطمہ نہ ہوئے گی تم کرا جائے ہمسائے کے حقوق سے آگاہ ہے جہاں لوگوں میرے یتیموں سے رہنا نگہبان اب ساتھ ان کا اور تمہارا ہے ہم کہاں بن ماں کی ہوتی ہے میری پیاری بن ماں کی ہوتی ہے میری پیاری بن ماں کی ہوتی ہے میری پیاری بچپن پا اپنے بچوں کے آنسو بہاتی ہوں تم پر حسن حسین کو میں چھوڑ جا تم پر حسن حسین کو میں چھوڑ جا رو کر کبھی حسن کو گلے سے لگا لیا آغوش میں حسین کو گاہے بٹھا لیا رخصت کیا کسی کو بلا لیا پڑھنے کے واسطے کبھی گرا اٹھا پڑھنے کے واسطے کبھی گرا اٹھا لیا کہتی تھی گاہ بچوں سے منہ اپنا موڑ کر کل سونے گھر میں سونا ہے بس کل سونے گھر میں سونا ہے بچے کو جو سن لو
وصیتیں میری اس وقت یا امام، فضا سے میرے بعد عدالت سے لینا کام، ہوشیار فاطمہ کی امانت سے صبح و شام، دو بیٹیاں دو بیٹے دو بیٹیاں دو بیٹے بدر خدا میں نے بڑے دکھوں سے یہ سب بچے پالے ہیں، حق کے حوالے تم یہ تمہارے حوالے، حق کے حوالے تم نے تمہارے حوالے، حق کے حوالے تم یہ تمہارے حوالے ہے آرزو کے قبر میں مجھ کو حسن لٹائے، شبیر میرے مردے کا منہ قبلہ کو پھرائے، پھر خود کہا نہیں نہیں بچہ ہے ڈر نہ جائے، ناگا دوڑتے ہوئے دونوں، ناگا دوڑتے ہوئے دونوں چھاتی لگا کے بولی کے لو ہم تو مرتے ہیں، تم سے سلوک دیکھیے کیا لوگ، تم سے سلوک دیکھیے کیا لوگ، تم سے سلوک دیکھیے دیکھیے کیا لوگ یہ کہتی تھی کہ غش نے دیا موت کا پیام، حجرے سے نکلے روتے ہوئے اقربا تمام، ترتیب لاش کے لیے باہر گئے امام، زہرا نے مسلم اپنا گیا، زہرا نے مسلم اپنا گیا لکھا ہے بس نماز عشاء کی ادا ہوئی اور وہ لٹا کے بنت نبی کی قضا، اور وہ لٹا کے بنت نبی کی قضا ماتھا سن مردے کے ماتھے پر رکھ دیا، رو رو کے اماں اماں کہا اور غشوا، تلووں سے اپنے ماتھے کو شبیر نے ملا، پاؤں میں دم نہ پایا تو ایک کان میں، پاؤں میں دم نہ پایا تو ایک کان میں، پاؤں میں دم نہ پایا تو ایک کان میں کہا میں آپ کا غلام ہوں اور نور عین ہوں، آواز دو حسین نماز ہے، آواز دو حسین نماز ہے، آواز دو حسین نماز ہے، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین رحمت للعالمین بالقاسم محمد، والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس اہل البیت ویطہرہم تطہیرا، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، قال اللہ تعالی فی القرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب۔ ارشاد رب العزت ہے سورہ حج میں فرمایا گیا کہ اللہ کے نشانیوں کی تعظیم کرو، یہ دلوں کا تقوی ہے۔
اللہ کے نشانیوں کی تعظیم کرنا دل کا تقوی ہے، یعنی باطن کا تقوی ہے۔ ظاہر کا تقوی نماز و روزہ، اور باطن کا تقوی ہے تعظیم۔ عبادتیں اعضاء و جوارح سے ظاہر ہوتی ہیں۔ 7 اعضاء کا سجدے میں لگنا واجب ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ بدن سے عبادتوں کی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ لیکن یہ کیا ہے؟ یہ علامت تقوی ہے۔ پیشانی پہ گٹھے کا ہونا علامت تقوی ہے، ہاتھ میں تسبیح ہونا علامت تقوی ہے، لباس اسلامی ہونا علامت تقوی ہے۔ لیکن حقیقت تقوی کیا ہے؟ اللہ نے کہا ہمارے نشانیوں کی تعظیم کرنا، یہ ہے دل کا تقوی۔ کیونکہ ابلیس کے پاس ظاہری تقوی تھا، باطنی تقوی نہیں تھا۔ اس نے 6000 سال عبادت کی۔ اب 6000 ایئر کوئی معمولی بات نہیں۔ لیکن آپ نہج البلاغہ خطبہ قاسیہ دیکھیں، امام فرماتے ہیں ابلیس نے 6000 سال عبادت کی۔ کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے کہ جہاں قدم رکھا جائے اور اس نے پیشانی نہ ٹکائی ہو۔ لیکن یہ ساری عبادتیں سیزڈ کر لی گئی، یہ ساری عبادتیں حبت کر لی گئی۔ کس وجہ سے؟ آدم کی تعظیم نہیں کی۔ 6000 سال کی عبادت کیوں ضبط کر لی گئی؟ کہ آدم کو اس نے میٹیریل سمجھا، آدم کو اس نے مٹی سمجھا۔ خلقنی من نار وخلقتہ من طین، میں آگ سے بنا، یہ مٹی سے بنا، میں میٹیریل کے آگے کیوں جھکوں؟ آدم صرف ایک میٹیریل ہے، اور کیا ہے؟ مٹی کا ڈھیر ہے، اور کیا ہے؟ ایک غبار ہے، اور کیا ہے؟ ایک مٹی ہے، اور کیا ہے؟ خاک ہے، اور کیا ہے؟ آدم میں آگ ہوں۔ مٹی نیچے کی طرف آتی ہے، آگ اوپر کی طرف جاتی ہے۔ بلندیوں کی طرف آگ جاتی ہے، پستیوں کی طرف مٹی آتی ہے، میں کیوں جھکوں؟ تو ایک تو وہ آگ سے بنا ہوا ہے، چونکہ آگ سے بنا ہوا ہے تو آگ سے بنی ہوئی چیز میں اس کی طبیعت میں جلال ہوتا ہے۔ اور پھر جس آگ سے یہ بنا ہوا ہے، اس آگ میں ایک عیب کیا ہے؟ روشن بھی کرتی ہے، دھواں بھی دیتی ہے۔ روشنی بھی دیتی ہے، دھواں بھی دیتی ہے۔ اور دھواں جب زیادہ چھا جاتا ہے تو کچھ دھند نظر آتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ دھواں جب زیادہ چھاتا ہے تو کچھ چیزیں دھندلی نظر آتی ہیں دھوئیں کی شدت کی وجہ سے۔ چونکہ آگ سے بنا تھا، اس میں ابا واستکبرا، انکار کیا اور غرور کیا، تو اس کے غرور کے دھوئیں میں آدم کا چہرہ صاف نظر نہیں آیا کہ آدم کی عظمت کیا ہے، کہ آدم خلیفۃ اللہ ہے، آدم صفی اللہ ہے، آدم وہ ہے جس کو اللہ نے علم لدنی دیا ہے، آدم وہ ہے جس کو اللہ نے اپنے مکتب میں پڑھایا ہے، آدم وہ ہے جس کے علم کے آگے فرشتے تعظیماً جھک رہے ہیں، مگر ابلیس نے نہیں سمجھا۔ تو 6000 سال کی عبادت کے ساتھ اپنی بارگاہ سے نکال دیا، اخرج انک رجیم علیک لعنتی الی یوم الدین، نکل جا میری بارگاہ سے، قیامت کے دن تک تیری گردن میں میری لعنت کا طوق پڑا رہے گا۔ یہ لعنت کا طوق ابلیس کے گلے میں کیوں ڈالا گیا؟ یہ لعنت کی پھانسی، لعنت کا پھندا کیوں ڈالا گیا؟ تعظیم نہ کرنے کی وجہ سے۔ قدرت بھی بڑی عجیب ہے، ایک آدم کو سجدہ نہیں کیا تو کیا ہوا؟ 6000 سال تو عبادت کی، کہا کہ میں نے اتنے سال عبادت کی ہے، میرا حصہ دے۔ یعنی ابلیس ہوتے ہوئے جانتا تھا کہ اللہ عادل ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ اللہ عادل ہے، 6000 سال کی عبادت ایسے ہی رہے گا، کیا چاہتا ہے؟ قیامت تک کی مہلت، کیوں؟ جس کی وجہ سے مجھ پہ لعنت ہوئی اس کی اولاد کو بھٹکاؤں گا۔
अरे अभी वो औलाद ना आई, ना कुछ है, ना हवा से अक़्द हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, औलाद हुई नहीं। तो आदम की औलाद होने से पहले ही उसने ऐलान कर दिया। आदम की दुश्मनी में उसने क्या ऐलान किया? मैं आल से निकालूंगा बदला। नहीं समझे आप? बुग़्ज़ आदम से, मगर इब्लीस निकाल किससे रहा है? का आले आदम, मैं आदम की औलाद से निकालूंगा, मैं इसकी औलाद को सीधे रास्ते पर रहने नहीं दूंगा। तो ये इब्लीस को पहचानने का आसान तरीका ये है कि इब्लीस क्या है, इब्लीस की रविश क्या है। बुग़्ज़ होता है आदम से, निकाला जाता है आल से, ये है इब्लीस की रविश। बुग़्ज़ है मुस्तफ़ा से, निकाला गया जन्नतुल बकी से। तो वहां जो अब्बा इब्लीस ने किया था, यहां उसकी औलाद बसूरत आदमी कर रही है, क्योंकि इब्लीस ऐ बशा, इब्लीस आदम रूह अस्त। ऐ लोगों, अक्सर इब्लीस आदमी की सूरत में आता है, आके भटका देता है। शेख नजदी की सूरत में आके भटका देगा, क्या पता चलेगा। तो अक्सर इंसानों की, इसलिए कुरान में क्या है? शयातीन अल इंस वल जिन। कुरान में शैतान दो तरह के, एक जिन्नात में शैतान है, एक इंसानों में शैतान है। शैतान शतन से, शतन उसका रूट ऑफ द वर्ड है, मादा है, यानी जिसको धुतकार दिया गया, जिसको धुतकार दिया गया वो शैतान है। अब आमतौर पे शैतान शरीर को कहते हैं। बच्चा शरारत करा, अरे भाई शैतान है, बड़ा शैतान है शरीर, तो मरकज जाके शैतान पे ही मिलता। हर गलत चीज जो होगी, हर मनफी रवैया, हर मनफी रुख, हर नेगेटिव थिंकिंग जाके जहां मिलती है उसको शैतान कहते हैं। ये बात तय। तो अब ये जो बुग़्ज़ है आदम से, निकाला है औलादे आदम से। तो कुरान ने कहा दो तरीके के शैतान है, एक इंसानी शैतान, एक जिन्नाती शैतान। जिन्नाती शैतान नहीं दिखता। अरे क्या है भाई, इन्हों कैसे पता कर रहे हैं? और इनके ऊपर शैतान है, हाजिरी में बंद है। खुला तो इंसानी रहता, मगर बोल शैतान के रहते। जौरे में गए तो सब दिखता, लेकिन खुले शैतान को देखना है, कहा वो इंसानी शैतान। अब ये इंसानी शैतान कहाँ मिलेगा? शराब खाने में, जुए खाने में, कहाँ मिलेगा? कुरान में देखो, कुरान क्या कह रहा है कि इब्लीस ने क्या कहा था? लाक़दन्ना अला सिरातिन मुस्तक़ीम से, मैं तेरे सीधे रास्ते पे बैठ जाऊंगा। वो गलत रास्ते पे नहीं बैठेगा, सीधे रास्ते पे बैठेगा। सीधे रास्ते पे आप ही नहीं है, वो भी है, मगर आप चलने के लिए है, वो बहकाने के लिए बैठा है। लेकिन पहचानेंगे कैसे? पहचान का तरीका ये कि अल्लाह ने कह दिया देखो वो दिल के तकवा जो है वहां हमला करेगा, हमारी ताजीम का मुनकिर होगा। अगर कोई ये कहे ये अलम क्या है, ये असली अलम थोड़ा ही है, असली हो तो ताजीम हो, ये तो उसकी नकल है। समझ रहे हैं आप? ये इब्लीस है जिसको नहीं 1400 बरस पहले वाला अलम काबिल ताजीम है। ये क्या है? मटेरियल है। एक मार्केट से मटेरियल लाए, सांचे में ढाले और उसको जो है लगा दिए, इस्ताद कर दिए, चूम रहे। क्या है? मगर अभी नमाज पढ़ के उठे, फिर ये बोल रहे हैं, तो 6000 साल की इबादत को जहन में रख के सुनना। नमाज पढ़ के बोल रहा कि मौला के अलम की ताज़ीम मत करो। ताज़ीम में क्या है, अलम में क्या है? क्योंकि है ना, अब आखिरी ज़माना है, शियों में भी नाज भी पैदा होंगे और हो चुके होंगे, नहीं कभी के हो गए। पहचानना क्या है? तरीका ये कि जिक्र मौला करके देखो, उनकी अजमतों का जिक्र करो। अगर कोई उनके अलम्स की तौहीन कर रहा है, अगर कोई कह रहा है या अली मदद कहने से क्या फ़ायदा, कहाँ बोले हमसे मदद मांगो,
تو اس طرح کے سوالات کا قائم کرنے کا مطلب یہ ہے وہ شیعہ نما شیطان ہے، شیعہ نما، صفے ماتم میں ٹھہرے گا، ماتم کرنے کے لیے نہیں، ہاتھ رکھ کے کھڑا ہوا ہے، کیا نماز کا ٹائم آ جاتا چلو، ہوٹل میں بیٹھے ہوا ہے 2 گھنٹے، وہاں نماز یاد نہیں آئی، چبوترے پہ یاد نہیں آئی، ٹی وی سیریل پہ یاد نہیں آئی، صفے ماتم میں یاد آئی، جلوس میں یاد آئی، کیا مطلب ہے یہ؟ تو یہ علامتیں ہیں شیاطین الانس کو پہچاننے کی، جو تعظیمات اور شعائر الہیہ کی تعظیم کا منکر ہو۔ نماز کا منکر تو کافر ہے، روزے کا منکر تو کافر ہے، مومن منکر نہیں ہوتا، قضا کرتا ہے۔ سب کی نہیں ہو سکتی بھائی، مکمل نماز ہے، مکمل روزے، کچھ چھوٹ بھی جاتے ہیں، کچھ مجبوری ہوتی ہے، کچھ بیماریاں ہوتی ہے، کچھ خواہشات نفسانی میں بہک بھی جاتے ہیں، تو اس کے لیے مارجن بھی رکھا گیا ہے کہ بھائی اجارے کے طور پر ان کی نماز پڑھا دی جائے۔ اور اگر مولائی تھا، ادائیگی کی نیت تھی، نہیں کر سکا تو اللہ فرشتے کو مقرر کرے گا، وہ ادا کر دے گا، بات تمام۔ کتاب المومن میں صبح قیامت تک فرشتہ قبر پہ بیٹھے گا اور وہاں نماز پڑھتا رہے گا، پڑھتے رہے، فرشتہ پڑھے گا، اکاؤنٹ میں مومن کے جائے گی ساری عبادتوں کی رقم۔ جب قیامت میں اٹھے گا، دفتر عمل دیکھے گا، سیاہ نہیں سفید، یاد آئے گا میں نے یہ گناہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ سب کہاں گیا؟ جواب قدرت ہوگا ولایت علی نے بچایا۔ کیوں؟ منکر نہیں تھا، ادائیگی کی نیت تھی، اپنی نااہلی اور بد عملی پر مولا کی بارگاہ میں شرمندہ تھا، غرور نہیں تھا کہ میں نے نماز نہیں پڑھی، نا استغفر اللہ۔ عبادتوں سے عبادتیں نہ کرنے پہ غرور کرنا شیطانی عمل ہے، عبادت نہ کرنے پہ غرور کرنا ابلیسی عمل ہے۔ مومن ہے، قضا ہو گئی، مگر شیطان کو تو پہچانو۔ ہو سکتا آپ نہ پڑھ کے، مومن قضا کر کے مومن رہتا ہے، مگر تعظیم آل محمد اور شاعر اللہ کی تعظیم نہ کر کے نماز پڑھاتے ہوئے شیطان رہتا ہے۔ نماز پڑھا رہا ہے مگر شیطان ہے۔ شیطان کیریکٹر کا نام، یہ کیریکٹر ہے۔ اب یہ کیریکٹر روپ بدل بدل کے آتا ہے، مگر پہچانا جائے گا اپنی لینگویج سے۔ اگر وہاں والی لینگویج بول رہا ہے، آنسو سے کیا ہو جائے گا، علی علی کرنے سے کیا ہو جائے گا، 2 آنسو بہائے سارے گناہ معاف، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، تو جو سب کچھ سمجھتا ہے مگر عزاداری نہیں سمجھتا، سب سمجھ میں آتے ہیں، مولا کے فضائل نہیں سمجھ میں آتے، نہیں سمجھ میں آئے تو سمجھنے کی دعا مانگے، مگر نہیں، اعتراض اگر کرنے بیٹھ جائے اور لوگوں سے کہے اس سے کیا حاصل ہوا ان فضائل سے، تو سمجھ جانا کہ اس کا تعلق اس جماعت سے ہے جس کو قرآن نے شیاطین الانس کہا۔ یہ شیاطین الانس کا ٹولہ دور رسالت مآب سے شروع ہوا، نماز کے نمازی کے روپ میں، روزے دار کے روپ میں، حج کرنے والے کے انداز میں، مگر اس نے کیا کیا؟ نمازیں خدا کی پڑھی بظاہر تاکہ مسلمان نظر آئے، اور اندرونی طور پہ اہل بیت کے خلاف سازشیں کی، اہل بیت کو زہر دیا اور اہل بیت کے خلاف معرکہ آرائی کی، تو سمجھ لیجئے وہی شیطان ہے۔ جنت البقیع کا بیک گراؤنڈ اتنا ہی ہے۔ قبر توڑنے کا مطلب کیا ہے؟ اگر وہاں کوئی غلط عمل کر رہا ہے، آپ کی نظر میں غلط ہے، آپ عمل کرنے والے کو روکیے، قبر کیوں توڑ رہے؟ اگر مسجد میں کوئی شخص غلط حرکت کر رہا ہے، اسے روکا جائے گا، مسجد تھوڑی توڑی جائے گی۔ لیکن اگر مسجد توڑ دی جائے، لوگ کہیں گے کافر ہے، کیوں بھائی کیوں توڑی؟ اور مسجد میں فلاں شخص غلط حرکت کر رہا تھا، گالیاں دے رہا تھا مسجد میں بیٹھ کر، تو میں نے جو ہے مسجد توڑ دی، لوگ کہے کافر ہو گیا۔
تو مسجد کیا ہے؟ دین اہل بیت میں، دین اہل بیت میں پوچھا گیا کہ مسجد سے مراد کیا ہے؟ تو مولا نے فرمایا نحن المساجد. ہم مساجد ہیں. یہ جو مساجد ہیں یہ ظاہری ہیں، لیکن باطنی طور پر مسجدیں ہم ہیں کہ اللہ نے ہماری وجہ سے تمہاری عبادتیں قبول کرے گا نا. تو اگر کوئی ان کی توہین کرے تو جس نے آدم کی توہین کی وہ چھوٹا شیطان ہے، لیکن جو آدم سے پہلے والی نورانی جماعت اور نورانی شخصیتوں کی ائمہ طاہرین کی توہین کر دی وہ بڑا شیطان ہے. اور اگر ان کی قبروں سے بے ادبی کرے تو بڑا شیطان ہے. تو یہ جو ابلیس ہے، آدم کو جس نے سجدہ نہیں کیا وہ چھوٹا شیطان ہے، اور جس نے آل محمد کی توہین کی وہ بڑا شیطان ہے. چھوٹے شیطان سے بچنا آسان ہے، بڑے شیطان سے بچنا مشکل ہے، کیونکہ یہ نمازی بن کے آتا ہے، یہ حاجی بن کے آتا ہے، یہ صفوں میں نظر آتا ہے، یہ مصلی پہ نظر آتا ہے. اس کا پہچاننا ممکن نہیں ہے. پہچاننے کے لیے اس لیے ہر جگہ جہاں ذکر اہل بیت ہو علم مبارک سجا دیا جاتا ہے، کہیں زری رکھی جاتی ہے. عبادت و نماز پڑھنے کے لیے زمین پاک ہے، مٹی ہے، مگر خاک شفا رکھی جاتی ہے تاکہ دیکھیں کہ بھائی اس کی تعظیم کر رہا ہے تو فرشتوں والا ہے، اگر اسے ہٹا رہا ہے تو ابلیس والا. یہ جو 8 شوال جنت البقیع کا دن منایا جاتا ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کی تاریخ کیا ہے پتہ چلے. یہ ڈیمولش کیوں ہوا، کیوں توڑا گیا؟ اچھا صرف اہل بیت کے مشاہد نہیں توڑے گئے، صحابہ کے بھی توڑے گئے، دونوں کے توڑے گئے، صرف اہل بیت کے نہیں، اپنے اور پرائے سب کو. وجہ کیا ہے؟ کون لوگ ہیں یہ جن کے ہاتھ میں کعبے کی کنجیاں ہیں؟ یہاں تو معاملہ ہی الگ ہے ملت اسلامیہ کا. ارے نہیں صاحب، اگر وہ لوگ برے ہیں تو اللہ نے ان کے ہاتھ میں کعبے کی چابی کیوں دی؟ تو بقول آپ کے اللہ تو عرش پہ بیٹھا ہے، تو کیا آ کے ہاتھ میں دیا چابی؟ نہیں، مطلب اللہ خاموش کیوں ہے؟ ارے ابراہ کا لشکر آ گیا، اس کے بعد بھی اللہ خاموش ہے؟ نہیں، وہاں آیا تھا، بعد میں کئی بار کعبہ توڑا گیا، منجنیں ماری گئی، کعبہ جل گیا. اللہ کیا کر رہا تھا؟ اللہ نے ایک چیز بنوائی اور آپ کے حوالے کیا، انتشار مت کرو، اس کی عزت کرو. اب آپ اس کی بے عزتی اور بے حرمتی کر کے بول رہے اللہ کیا کر رہا؟ تو اللہ اسی کا نام تو امتحان ہے. اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں مومن کون ہے، منافق کون ہے. آپ الٹا اللہ کا امتحان لے رہے ہیں. جنت البقیع کی مسئلہ صرف یہ ہے کہ اگر ایک جملے میں اس کو ادا کرے، یہود و نصارہ، عیسائی اور یہودی پشتینی طور پر ایک ایجنڈا لے کے نسلی طور پہ چلے تھے. جس ایجنڈے پہ وہ لوگ ڈائریکٹ عمل نہیں کر سکتے تھے، مکہ مدینہ کیپچر کرنا ان کے بس کی نہیں تھی، تو انہوں نے ایک قبیلے کو ہائی جیک کیا جو ڈکیت قبیلہ تھا، جس کو صرف دولت لوٹ مار سے مطلب تھا، جس کا دین پیسہ تھا، سونا خدا اور چاندی رسول تھا. اس ڈکیت قبیلے کو امریکہ اور برطانیہ نے مل کر کے حکومت سونپی اور ریموٹ کنٹرول حکومت دی. جو کام ہم کرنا چاہتے ہیں وہ کام تم کرو. یہودیوں اور عیسائیوں کے ایجنڈے پر عمل کیا گیا، اور اس ایجنڈے کی تکمیل کا نام ہے جنت البقیع کا انہدام. یعنی یہودیوں کی تمنا کو پورا کیا. یہودیوں کے سردار مرحب کا سر علی نے کاٹا تھا،
خیبر میں جو کہ مدینے کی سائڈ میں. تو لہذا یہودیوں کو انتقام لینا تھا مسلمانوں سے، اسلام سے لینا تھا. اسلام سے انتقام لینے کے لیے انہوں نے مسلمانوں کو ہائی جیک کیا اور دیکھا کہ مسلمانوں میں بکاؤ مال جگہ جگہ ہر دور میں، چاہے وہ کوفہ ہو، چاہے وہ شام ہو، چاہے وہ مکہ ہو، چاہے مدینہ ہو، ہر جگہ بکنے تیار. کل بھی بکتا تھا، اب بھی بک رہا ہے. جب بھی دوست نما دشمن تھا، اب بھی دوست نما دشمن ہے. اسرائیل کھلے دشمن کا نام ہے، یہودی کھلے دشمن کا نام ہے، سعودی چھپے دشمن کا نام ہے جو ان کے ایجنڈے پہ عمل کرے. تو یہ مرحب کی نسل کا انتقام ہے جو انہوں نے سعودیوں کے ذریعے لیا. وہاں پہ پروگرام نسلی ہوتا ہے. بھائی یہ مسئلہ جو آپ اٹھائے ہیں یہ تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس میں تو 500 سال لگ جائیں گے. بولے لگ جانے دو مگر یہ نسل میں باقی رہے. تو وہ نسلی پروگرام کی تکمیل ہے جنت البقیع کا انعدام. اچھا یہ آسان کیوں ہو گیا؟ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سلطنت عثمانیہ استنبول ترکی کی جو حکومت تھی، وہ حکومت جو پوری دنیا میں خلافت عثمانیہ کے نام سے جانی جاتی تھی. وہاں کا جو بادشاہ ہوتا تھا اسے خلیفۃ المسلمین کہتے تھے. یعنی خلافت سخیفہ سے شروع ہوئی، ترکی میں دم توڑ دی. سمجھ رہے ہیں؟ آخری خلیفہ سلطان عبدالحمید ٹرکی، جس کو ترکی کے سڑک پر لے کر کے گھمایا گیا اور جس کی بچوں سے ویٹر کا کام برطانیہ میں لیا گیا. خود سلطان عبدالحمید ٹرکی بڑھائی بن گیا. یعنی یہ تاریخ ہے، پوری حقیقت ہے، اور یہ تو حالیہ تاریخ. یہ سب کرنے والے یہودی اتا ترک مصطفیٰ کمال پاشا کو خرید لیا گیا فری میسن نے. فری میسن یہودیوں کا خفیہ محکمہ ہے جو مسلمانوں کی سلطنتوں کو زوال سے ہمکنار کرنے کے لیے فرقہ وارانہ طریقوں کو ابھارے، آپس میں لڑائے، اور اس کے بعد میں جذبات کو اپیل کرنے والی جو مقدس چیزیں ہیں اس میں بحث پیدا کر کے اس کو کمزور کر دیا جائے اور نفسیاتی طور پہ مسلمانوں کو اس حد پہ لا دیا جائے کہ وہ کسی لڑنے کے قابل نہ رہے. دلائل کی کمزوری پیدا کر دی گئی اور اس کے بعد میں سلطان عبدالحمید ٹرکی آخری خلیفہ گزرا. مکے میں بہت تیزی سے چلے ہم، کیونکہ آج کا جو یہ شب ہے یہ جنت البقیع کے انعدام کی شب میں دیکھ رہا ہوں مسلسل ہر جگہ بس 2-2 منٹ کے مصائب، وہی انداز ہے پرانا، 5-10 منٹ مصائب اور ماتم. پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہوا کیا ہے، کیوں کیا گیا، اس کی ڈیٹیل کیا ہے. نہ نئی نسل کو معلوم ہے نہ پرانی نسل کو بتایا جا رہا. اب اگر کوئی کوشش کر کے ادھر ادھر سے ویکیپیڈیا سے، اب آپ کے کیا نام ہے، مولانا گوگل سے اگر معلوم کر لے تو کر لے، اس سے ہٹ کے نہیں. اس کے اوپر باضابطہ کتابیں. ہماری جب قوم کے جوانوں کو پتہ نہیں جنت البقیع کی تاریخ کیا ہے تو ہم دوسروں کو کیا بتائیں گے کہ ہم ماتم کیوں کر رہے ہیں، کالا کپڑا کیوں پہنے؟ نہیں بھائی، ہماری قوم میں آج ہوتا ہے، ہم کر رہے ہیں، بس اس کے سوا ہم نہیں جانتے. یہ 3 ٹکڑیوں میں بٹ کے الگ کرنے کے بجائے ایک پلیٹ فارم پہ آ کے کرنا اور ایسا مؤثر کرنا کہ جس کا باطل پہ ضرب لگے. باطل پہ ضرب لگانے کے بجائے خود بیٹھ کے اپنی جگہ پہ جو رو لیے دھوئے اٹھ گئے اور اس کے بعد پتہ ہی نہیں کیا تاریخ ہے کیا نہیں. یہ غلط. آج کی دن کی تاریخ کتابوں میں لکھی ہوئی. خصوصاً میں ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو، یہ PDF بکس میں تو نہیں ہے، خادم کے پاس ہے وہ، اور ڈھونڈنے سے مل جائے گی، میرے پاس تھی وہ. مولانا محمد علی جوہر اور مولانا محمد علی گوہر، یہ دونوں سگے بھائی. خلافت تحریک، جس وقت سلطان عبدالحمید ٹرکی کو زوال ہوا اور سلطنت عثمانیہ
جسے خلافت عثمانیہ کہہ رہی تھی وہ گر رہی تھی، ڈیزالو ہو رہی تھی، اس وقت میں ہندوستان کے مسلمانوں میں اس خلافت کو بچانے کی ایک تحریک شروع ہوئی، اس کا نام ہے تحریک خلافت۔ اس تحریک خلافت کے وقت میں وہ سلطان سعود تھا۔ اب وہاں کی کڑی کا بیان یہ ہے کہ وہاں کا گورنر تھا شریف حسین، جس کو شریف مکہ کہتے تھے۔ اس کے زمانے میں ظلم ہوتا تھا۔ درعیہ نجد کا ایک گاؤں، وہاں کا رہنے والا محمد بن عبد الوہاب، وہاں سے وہ اٹھا اور اس نے اعلان کیا کہ یہ قبریں بنانا شرک ہے، قبروں پہ جانا شرک ہے، قبروں کی زیارت شرک ہے۔ وہاں کا ایک لٹیرا قبیلہ سعود کا تھا، سعودی نجدی، اور یہ نجد وہ ہے جس کے لیے بخاری شریف میں بدماش کا حوالہ نہیں دے رہا ہوں، بخاری شریف میں 28 والیوم میں حدیث ہے کہ سرکار نے مشرق کی طرف اشارہ کیا اور کہا یہاں شیطان کی سینگ ہے، اور اس کے بعد فرمایا نجد میں فتنے اٹھیں گے، یہاں شیطان کی سینگ نکلے گی، یعنی فتنے۔ نجد، مشکات حدیث کی ایک کتاب ہے، اس میں ہے کہ یمن اور نجد کے دونوں لوگ آئے، یا رسول اللہ ہمارے لیے دعا کیجیے۔ رسول اللہ نے 3 بار یمن کے لیے دعا کی، اللہ اسے برکت دے، اللہ یمن میں برکت دے، نجد کے لیے نہیں کی۔ کہ رسول اللہ آپ نے ہمارے نجد کے لیے نہیں کی؟ کہا نجد میں شیطان کی سینگ ہوگی، وہاں فتنے ہوں گے۔ تو نجدی میں، نجدی کو نجدی کیوں کہتے؟ نجد کا رہنے والا۔ وہابیوں کو نجدی کیوں کہتے؟ کیونکہ وہاں کا ایک انسان اٹھا جس نے مسلمانوں کو کافر قرار دیا۔ جو حاجی آئے ان سے ٹیکس لیتا تھا، جزیہ لو، ٹیکس لو، ان کو مارو۔ ان سے پوچھا جاتا تھا یا ربی کہتا ہے تو؟ بولے ہاں، مارو اس کو۔ یا زندے کو کہتے، رسول اللہ چلے گئے اب کہیں کو یا؟ آج بھی وہی ہے، آج بھی سعودی میں۔ خیر آج بھی کا مطلب ذہن وہی ہے، اب گورنمنٹ کی طرف سے سب چیزیں ہٹائی جا رہی ہے، یہ الگ موضوع ہے جو میں بتاؤں گا آپ کو، کیونکہ وقت کو دیکھ کے مجھے چلنا۔ ایکیڈمک جب مجلس ہوتی ہے تو وہ سیمینار ٹائپ ہو جاتی ہے، اس میں آدمی توجہ سے سنتا ہے مگر نیند کا غلبہ لیتا ہے۔ ذرا تھوڑی سی پرابلم یہی ہوتی ہے، اس میں زبان کی چاشنی نہیں ہوتی، سیدھی سیدھی ایک تاریخ ہوتی ہے، خشک سبجیکٹ ہوتا ہے، ڈرائی سبجیکٹ ہے، اور اس میں کڑیاں نکلتی ہے، کئی کڑیاں نکلتی ہیں۔ تو شریف مکہ کے دور میں ان لوگوں نے حاجیوں سے ٹیکس لینا شروع کیا، مارنا شروع کیا۔ اب ان کو کنٹرول کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ گورنمنٹ کے خلاف یہ لوگ کھڑے ہو گئے، حکومت کو زوال آیا۔ برطانیہ اور امریکہ ان دونوں نے ان کو پیشکش کی، محمد بن عبد الوہاب سے کہا ہم تیری سرپرستی کریں گے، کسی بھی مولوی کے نظریے کو عوام پہ اگر چھانا ہو تو اس کو کسی باہر کی سیاسی سپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے، جو پولیٹیکل سپورٹ ہو، اندرونی طور پہ، کھلے طور پہ نہیں۔ تو کہا کیا ہے؟ تو بولے ہم آپ کو حکومت کی پیشکش کرتے ہیں، ہم بنائیں گے UN کے ذریعے، ہمارے ذریعے ہم حکومت بنائیں گے، آپ کو دیں گے، مگر ہمارے بغیر آپ کچھ نہیں کرنا۔ جیسا کسی جگہ اگر کوئی وفد کا ممبر بن گیا کسی پارٹی کی جانب سے، پارٹی بولتی آپ کچھ بھی ڈیلنگ کر رہے ہیں تو ہمارے بغیر سائن نہیں کرنا، ویسی ہوتا ہے۔ ہمارے بغیر نہیں کرنا۔ تب یہاں پہ کیا ہوا؟ کہا کہ امریکہ برطانیہ نے کہا ہمارے بغیر نہیں کرنا ہے، اوکے قبول۔ پہلا کام ان لوگوں نے کیا کیا کہ اگر تم کو یہ جو مدینے کی رونق جنت البقیع ہے، بڑے بڑے شاندار قبے، شاندار گنبد، امام حسن کے، مولا صادق کے، مولا باقر کے، عظیم الشان گنبد مالک نے کہا، تو وہ جو چمک اور وہ جو رونق مدینے کی ہے جو کھینچ کے لاتی ہے لوگوں کو، پہلے یہ رونق ختم کرو، مگر اس کے لیے ایسے نہیں، تم ایسے ہی ختم کرو گے مر جاؤ گے۔
اس کے لیے کیا کرو؟ مذہب کا سہارا لو، مذہب میں قول رسول کا سہارا لو، جو رسول سے منسوب ہے، ثابت نہیں ہے۔ کیا؟ جہاں اونچی قبر ہے رسول اللہ نے فرمایا ڈھا دو، جہاں اونچی قبر ہے رسول اللہ نے فرمایا ڈھا دو۔ وہ ایک حدیث انہیں مل گئی، ان لوگوں نے کہا کہ دیکھو بھائی، یا زندہ کو کہتے مردے کو نہیں کہتے، ہم نے صحابہ نے اپنے ہاتھ سے دفن کیا یا اہل بیت نے اپنے ہاتھ سے دفن کیا، اب رسول اللہ دنیا سے چلے گئے۔ کتاب التوحید اس نے لکھی، محمد بن عبد الوہاب نے کتاب التوحید لکھ کر اس نے یہ تمام چیزوں کو، یہاں تک کہ رسول اللہ کے گنبد اقدس کو اس نے صنم اکبر بت کہا، رسول اللہ کی قبر کو بت کہا اس نے، کتاب۔ اچھا یہ بھی قدرت بڑی عجیب ہے، جہاں سے یہ فتنہ ہوتا ہے وہیں پہ اس کا رد، اس کا سگا بھائی ہے۔ اب یہاں کون پڑھے گا کون نہیں میرے کو نہیں معلوم، لیکن جو میری اسٹڈی ہے پیش کرو۔ اس کا سگا بھائی محمد بن عبد الوہاب کا، اس کا نام ہے سلیمان بن عبد الوہاب۔ سلیمان بن عبد الوہاب نے اپنے بھائی کے خلاف کتاب لکھی، یعنی سلیمان بن عبد الوہاب سنی تھا اور محمد بن عبد الوہاب وہابی تھا۔ وہابی اس کو وہاب کا بیٹا، محمد بن عبد الوہاب وہاب کا بیٹا، لیکن وہابی مشہور یہ لوگ کیوں ہو گئے؟ کیونکہ ان کے عقائد عام لوگوں سے الگ تھے، تو ان لوگوں نے نعرہ بلند کیا، یہ جو تم لوگ یا رسول اللہ کہتے ہو، نور کہتے ہو، وہ سب مٹی سے پیدا ہوئے آدم کی اولاد ہے، انہیں کیوں نور کہہ رہے ہو؟ تو لہٰذا یہ غلط، علم غیب نبی کا ماننا غلط، رسول کی شفاعت ماننا غلط، رسول کا وسیلہ لینا غلط، مزار اقدس کے سامنے جانا غلط، خاص طور پہ زیارت مدینہ کے لیے جانا غلط، جو یہ کرے کافر۔ اب لوگوں کا حج پہ جانا مشکل تھا، اگر کعبہ جاتے تو مدینہ نہیں جا سکتے، مدینہ جائیں تو زیارت پہ نہیں جا سکتے، تو ان لوگوں کے قبضے میں حکومت آئی، ان لوگوں نے اتنا ظلم کیا، فتوے بازی کی، باضابطہ علماء کی ایک ٹیم تیار ہو گئی۔ یہ علماء کی ٹیم سابقہ چلے آ رہے بندے بندائے عقائد کے خلاف ہو گئی، رسالت مآب کے عقیدے کے خلاف ہو گئی، نورانیت کے خلاف ہو گئی۔ تو یہ اچانک کیسے ہوئی؟ برطانیہ نے اپنی فنڈنگ کی۔ اب جیسے جیسے فنڈنگ ہوئی، اور یہ جو پبلک تھی یہ بھوکے لوگ تھے، اتنے بھوکے اتنے ننگے لوگ تھے وہاں کے، مکے کے اور مدینے کے، کہ مکے کا حاکم جو تھا اس نے حضور نظام دکن آخری بادشاہ میر عثمان علی خان کو لیٹر لکھا تھا کہ یہاں پر جو ہے لوگوں کو رفع حاجت کی مشکلات ہے، آپ ان کے لیے مسافر جب آتے ہیں تو یہ بڑی مشکل ہوتی ہے، یہاں اللہ کا حرم محفوظ نہیں ہے، یہاں پہ بڑی غربت ہے، آپ اللہ کی زمین پہ رہنے والے بسنے والوں کے اوپر آپ مہربانی کیجئے، کیونکہ اللہ نے آپ کو حکومت دی ہے۔ تو نظام کا یہاں سے پیسہ گیا، جانے کے بعد وہاں رباط بنے، مسافر خانے بنے، بیت الخلاء بنے، حاجیوں کے لیے آسانیاں ہوئی۔ تو اتنے غریب لوگ تھے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے، پھٹے پرانے کپڑے، اگر ان کو کوئی نیا کپڑا مل گیا تو اس دن ان کی عید تھی، یہ حال تھا۔ اور وہاں کے بادشاہ برائے نام بادشاہ تھا، اس کے پاس لباس بھی پہننے کو صحیح نہیں تھا، یہ عالم تھا۔ تو یہ لوگ لوٹ مار والی قوم تھی، تو اتنے غریب تھے۔ برطانیہ نے اپنا خزانہ خالی کر دیا، یعنی انگلینڈ، لندن، امریکہ، ادھر سے ڈالر ادھر سے پاؤنڈ، اتنا پیسہ آیا کہ دیگیں چڑھتی گئی، پبلک کھاتی گئی، مولویوں کی جیبوں میں موٹے موٹے لفافے رکھے گئے، عوام کو مزے کے کھانے کھلائے گئے، جذبات کو مارا گیا، اور دلائل کے ذریعے سے ذہنوں کو خریدا گیا اور ذہنوں کو کمزور کیا گیا۔ اور ہر وہ مولوی جو حکومت کے نظریے کے خلاف کتاب لکھے اسے دبا دیا گیا، اور ہر وہ مولوی جو ترقی کرنا چاہتا تھا اس کو منزلت دینے کے لیے جس نے حکومت کی تائید میں ایک پیج بھی لکھ دیا اس کو عہدے دیے گئے، اس کا گھر جو ہے پیسوں سے بھر دیا گیا۔ اس طریقے سے قوم کو ہموار کیا گیا۔ یہ میں بہت شارٹ کر کے بتا رہا ہوں آپ کو۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ وہاں سے ایک خبر ام القرا پیپر ہے مکے کا، مکے کو کہتے ہیں ام القرا، وہاں کا نیوز پیپر، اور
اب آج بھی پاکستان کے نیوز پیپر یہاں آتے تھے اور یہاں کے وہاں جاتے ہیں تو ام القریٰ کا پیپر دلی آتا تھا، تو وہاں سے پیپر آیا کہ مکے میں جنت المعلا اور مدینے میں جنت البقیع ڈھانے کا فتویٰ صادر ہو گیا. قاضی بلحید نے فتویٰ دیا اور وہاں کے بڑے بڑے اہل حدیث علماء نے اس کی تائید کر دی. یہ سن کے یہاں کے مسلمانوں میں ایک جوش پیدا ہوا اور پھر یہ بھی آ گیا کہ عنقریب گنبد خضرا ڈھا دیا جائے گا. تو اب گنبد خضرا سننے کے بعد تو مسلمانوں کا دل باہر ہو گیا سینے سے، بڑی چیخ پکار ہوئی، اتنا شور ہوا کہ برٹش گورنمنٹ تھی، گورنمنٹ نے کہا کہ بھئی اتنا مسلمان پریشان کیوں؟ کہا اس کی وجہ سے یہاں کے مسلمان کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں جانا ہے حفاظت کے لیے، مولا وہاں کے روزوں کو بچانا ہے، قبروں کو بچانا ہے، حضرت حمزہ کا مزار ہے، بی بی سیدہ کا مزار ہے. کیونکہ عام طور پہ اہل بیت کی محبت کا تو عام طور پہ آپ جائزہ لے تو مسلمانوں میں ایک طرح کی لہر رہتی ہے، بھئی آل رسول تو آل رسول ہے، وہ عوامی سطح ہے، گورنمنٹ کی پالیسی الگ ہے، اسے چھوڑ دیجیے. یہاں جب اطلاع آئی تو یہاں پر خلافت تحریک کے جو بانی تھے مولانا محمد علی اور مولانا شوکت علی، یہ دو بھائیوں کو برٹش گورنمنٹ نے انڈیا کے مکہ بھیجا. اس کا نام اس وقت تھا حجاز. آج جو سعودی حکومت ہے نا، ملک آج کے ملک کا کیا نام ہے؟ سعودی ملک. اس کا پرانا نام تھا حجاز، حجاز کہتے تھے. تو یہاں سے لوگ حجاز گئے اور اس میں مولانا سید سلیمان ندوی تھے لکھنؤ کے. یہ ایک ڈیلیگیشن گیا، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے، دانشور لوگ تھے. شیعہ کوئی نہیں تھا، شیعوں کو مدعو نہیں کیا گیا اور شیعہ جانا چاہتے تو انہیں کوئی آنے کی اجازت نہیں تھی. چھپتے چھپاتے کچھ لوگ یہاں سے گئے ہوں گے تو گئے ہوں گے، لیکن وہاں پہ حوالی جو قدیمی مدینہ منورہ میں حوالی ایک گاؤں جس میں کافی شیعہ تھے وہ لوگ موجود تھے. یہاں سے علماء گئے اور باضابطہ مناظرہ ہوا. آج ندوۃ العلماء لکھنؤ کے وہابیوں کا مرکز ہے اور اسی وہابی کے مرکز کے وائس چانسلر ندوہ یونیورسٹی کے جو وہابیوں کے سینٹر کے وائس چانسلر تھے، کل وہ اس زمانے میں مناظرہ کرنے کے لیے گئے تھے جنت البقیع کے ڈیفنس میں. یہ بھی عجیب تاریخ ہے، کرشمے. پڑھنے سے بہت کچھ چیزیں واضح ہوتی ہے، پتہ نہیں کون سی چیز کب کہاں رہے اور کب بدل جائے. یہاں سے لوگ گئے، انہوں نے کہا کہ بھئی ہم مناظرہ کریں گے. یہ صحابہ کے مزارات ہیں، یہ اہل بیت کے مزارات ہیں، یہ پوری امت کا دل ہے مکہ مدینہ. حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا مزار، سیدۃ النساء العالمین کا مزار. آپ کیا مذاق سمجھ رہے ہیں؟ یہ صرف شیعہ کی بات نہیں ہے، سنی کی بات نہیں. آپ پورے مسلمانوں کے فرقوں کے نمائندوں کو بلائیے اور باضابطہ مناظرہ رکھیے اور مشترکہ دلائل کے ذریعے نتیجے پہ پہنچیں گے. اگر یہ بات گنبدوں کو اٹھانا اگر غیر شرعی اٹھا دیا جائے گا اور اگر نہیں ہے تو روک دیا جائے گا. مناظرہ کیجیے. اور فی الحال میں حاضر ہوں. سید سلیمان ندوی گفتگو میں غالب رہے، لیکن وہاں سے دھمکی ہوئی کہ اب اگر گفتگو آگے بڑھی تو قتل ہو جائے گا، کیونکہ حکومت ان کی تھی. اب کیا ہوتا؟ خیر نتیجہ یہ ہوا کہ پہلے لوگوں سے کہا ایسا کچھ نہیں ہوگا، آپ لوگ امن سے تشریف لے جائیے، یہاں کچھ نہیں ہوگا. جب ان کے جانے کی وعدہ کیا، حالانکہ عرب وعدہ خلافی نہیں کرتے، عربوں کی غیرت کے خلاف، لیکن یہ عرب تھے ہی کہاں؟ یہ نجدی شیطانی، یہ وہ لوگ تھے جو باہر کی نسلیں لاپتہ گمشدہ باپ کی اولاد تھی جو آ کے بس گئی تھی. تو یہ تھے ہی نہیں. تو نتیجہ کیا ہوا؟ جب یہ لوگ رختے سفر باندھ رہے تھے، سمجھ رہی بات، جب یعنی انڈیا آنے کی تیاری کر رہے تھے، بس بیٹھنے والے اطلاع ہوئی کہ بھائی وہاں پہ قبریں توڑی جا رہی، جنت المعلا. آج تو بقی کر رہے، بقی اپنی جگہ ہے، وہ سیدۃ النساء العالمین کی وجہ سے، مگر جنت المعلا میں ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کا مزار توڑا گیا، سرکار ابو طالب کا مزار توڑا گیا، بی بی آمنہ کا مزار توڑا گیا، رسول اللہ کی مادر گرامی سلام اللہ علیہ کا مزار توڑا گیا. جیسے اطلاع پہنچی، اس میں فاران پیپر نکالتے تھے. مولانا طاہر القادری اس زمانے میں، ماہر القادری فاران پیپر نکالتے تھے، وہ بھی تھے.
वो एक जगह खड़े हुए थे, उन्होंने रिपोर्ट में लिखा, वो सारी रिपोर्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने छपाई है, वो मेरे पास मौजूद है। वो लिखते हैं कि मैं ऐसी जगह पे खड़ा हूँ, मैंने कहा भाई एक शख्स बकरियों को ले जा रहा था, मैंने कहा कि भाई ये बताओ ये हजरत हमजा का मज़ार कहाँ है? वो चीख के रोया, बोले क्या हुआ, तुम कहाँ खड़े हो, जहाँ खड़े हो वही तो मज़ार है। जिंदगी में जिस शख्सियत की आंतें निकाल ली गई थी, यजीद की दादी ने होंठ काट दिए थे, उनकी कब्र पे खड़ा हुआ शख्स इंडिया का पूछ रहा है, उसे पता भी नहीं, ये हाल हो गया था। अब लोगों ने कहा कि भाई हमसे नहीं होगा। वो लिखते कि जब जन्नतुल बकी पे हमला हुआ फौज का ढाने के लिए 30,000, जो इंसाफ की बात है भाई, मुसलमानों में सब एक जैसे तो नहीं होते ना, 30,000 मुसलमान मदीने का, ये सुन्नी मुसलमान, वो सीना सिपर हो गया। कहा कि भाई इमाम हसन का मज़ार है, अहले बैत के मज़ार है, सहाबा के भी मज़ार है, हम मर जाएंगे, हमारी ज़िंदगी चले जाए कोई परवाह नहीं, हमारी ज़िंदगी में अगर मज़ार ढा दिया गया हम जी के क्या करें। 30,000 सुन्नी मारे गए जन्नतुल बकी के डिफेंस में। और फिर बिल्डोजरों को लाशों पे से ले जाया गया। उनसे पूछा गया उस किताब में, तुम या अली मदद कहते हो, तुम या रसूल अल्लाह कहते हो? बोले हाँ हम कहते हैं। चलो तुम कहते तो नहीं कहेंगे, मगर इस बीबी के मज़ार को न छूना, नहीं हम नहीं रुकने वाले। तो कहा कि हमारी लाशों पे से ले जाओ। वो लोग ये समझे कि लाशों पे से नहीं जाएंगे, इतने बेरहम नहीं होंगे, मगर लाशों पे से भी ले गए और जिंदों और मुर्दों दोनों पे से बिल्डोजर चला, कयामत बर्पा हो गई। इस तरह जन्नतुल बकी का मसला ये हुआ कि जो बरतानिया और अमेरिका ने ख्वाब देखा था मुसलमानों की शान और शौकत, मदीना और मक्के की रौनक को ख़त्म करने का, वो जिसके ज़रिए पूरा हुआ उस ज़रिए का नाम है सऊदी, यानी शाह सऊद के नाम से जो हुकूमत बनी, सबसे बड़ा शैतान अकबर वही था। और जब ये मसला हल हो गया तो हुकूमत बरतानिया ने कहा कि भाई तुम लोग हमारे, हम तुम्हारे, कभी भी तुम पर कोई आंच आएगी तो हम तुम्हारी मदद को खड़े। तो इस सऊदी के 2 सपोर्टर्स आज तक, एक बरतानिया यानी इंग्लैंड और दूसरे इसराइल। और आज भी अरबों के जो मुतव्वे आपको नजर आते, पता नहीं इसमें कितने यहूदी हैं जो मुतव्वे की सूरत में खड़े हैं। आज इनकी वजह से ट्रंप काबे के अंदर जाके आया, आज इनकी वजह से हिंदुस्तान का डेलीगेशन जिसमें गैर मुस्लिमीन हिंदूज है वो काबे के अंदर जाके आए। हम मुसलमान मोमिन अली वाले रुकने यमानी छू के चूम के आए, लेकिन काबे के अंदर जो गए वो इंडियन डेलीगेशन में हिंदूज भी गए बेहुरमती। ये किसकी वजह से? सऊद की वजह से। तो ये सऊदी बज़ाहिर सऊदी है लेकिन असलन यहूदी। अच्छा अब होना क्या था इसके रिएक्शन में? इसके रिएक्शन में पूरी मुस्लिम उम्मत को ये चाहिए था कि जितने भी सऊदी एम्बेसी है वहाँ उतना एहतजाज, इतना आपके जो है एहतजाज करे कि हुकूमत का कोई नुमाइंदा काम ना कर सके। लेकिन ये देखिए कुदरत आजमाती है, अचानक वहाँ पे सोने के पहाड़ निकलने शुरू हो गए। सोने के पहाड़ निकले, लोग परेशान हो गए, पेट्रोल निकलना शुरू, एक तरफ सोना निकल रहा, एक तरफ पेट्रोल निकल रहा। अब ये कौम तो वो थी कि कोई मिसाइल भी नहीं दी जा सकती, इतनी जाहिल। इन लोगों ने बुला के कहा ये क्या निकल रहा है? काला काला पानी। तो उन लोगों ने हंस के कहा जाहिलो ये पेट्रोल है। भाई क्या होता, हम तो ऊँट चलाते, हमें तो ऊँट पता है, ऊँट से बड़ी क्या सवारी है? तो बोले तुम नहीं जानते, ये हम जानते। अब तुम माला आओगे। क्या मतलब? का दुनिया की कौमों के बराबर तुम्हारा रुतबा पैसे में। वहाँ के तेल को जो रिफाइन करना है, उसे जो छानना है वो भी उनको नहीं मालूम था।
آج تک بھی وہاں کے سارے معاملات پیٹرولیم کے سنبھالے ہوئے یہودی ہے، برطانیہ کی عیسائی۔ اب جو تیل آیا، پیٹرول آیا، پیسہ آیا، تو ان لوگوں نے دوسرے کنٹریز کے مولویوں کو اپنے ہم نوا بنانے کی کوشش کی، کہا کہ اب اپنے نظریے کا پابند، ہم کیا، ہمارے ہاتھ میں مکہ ہے، ہمارے ہاتھ میں مدینہ ہے، لہذا جو ہے آپ لوگ ہماری اطاعت کیجئے، ہم آپ کے مدرسے چلائیں گے، آپ ہمارا مذہب چلائیے۔ اب اس پالیسی کو غور سے سمجھیے اور غور سے سمجھتے ہی رہیے۔ بھائی مملکت بنائی امریکہ نے، برطانیہ نے، قدرت نے آزمانے کے لیے ان فتنہ گروں کو سونا دیا، پیٹرولیم دیا کہ یہ جب دیں گے تو شاید یہ گناہوں سے توبہ کر کے اپنے ہاتھوں سے بقی بنائے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، مگر انہوں نے محمد بن عبد الوہاب کی کتاب کا اردو ترجمہ انڈیا میں کروایا، کتاب التوحید، اور اس کتاب التوحید کا ترجمہ تقریباً ترجمہ ہی ہے، اس کے مضامین کو لکھنے والے انڈیا میں ایک عالم نما شیطان ملا اسماعیل تھے، جنہوں نے کتاب لکھی تقویت الایمان۔ چونکہ وہ شاہ عبد العزیز دہلوی جو سنی مناظرین کے بابا آدم تھے، ان کا پوتا تھا، جس نے اس کتاب کے پورے مضامین اپنے کتاب میں لکھے، اور وہ کتاب گھر گھر پہنچ گئی۔ اس کے بعد ایک ہنگامہ ہوا، پھر یہاں دو طبقے بنے، دیوبندی، بریلوی۔ بریلویوں نے کہا نہیں، ہم نورانیت، علم غیب سب مانتے ہیں، ان لوگوں نے کہا ہم نہیں مانتے۔ تو ان کو کہا گیا کہ اب تم وہی ہو گئے جو سعودی ہیں، ان کے عقائد تمہارے۔ اب کمال ہے، جب تک وہاں پیٹرول نہیں تھا، جب تک وہاں ریال نہیں تھا، تب تک ہندوستان کی دارالعلوم دیوبند یونیورسٹی سے کتاب نکلی تھی، شہاب ثاقب، اس نظریے کے خلاف کہ یہ وہابی غلط ہیں۔ اس کے بعد یہ لوگ خود اس رنگ میں رنگ گئے، کیونکہ ان کی یونیورسٹی بن گئی، ان کے گھر بس گئے، ان کی مسجدیں شاندار بن گئی، ان کے جینے کے رستے فراہم ہو گئے، تو جو کل کے مخالف تھے آج ان کے دوست بن گئے۔ اب جب دوست بن گئے تو پھر ان سے جو کٹا ہوا طبقہ تھا، جو کہتا تھا نہیں ہم یا رسول اللہ بھی کہیں گے، نور بھی مانیں گے، علم غیب بھی مانیں گے، مزارات کی بھی عزت کریں گے، تو انہیں کہا گیا یہ بریلوی ہے، تو ان کے سردار ہو گئے احمد رضا خان۔ اچھا یہ ہو تو گئے سب، لیکن جب جنت البقیع کے بنانے کی بات آئی تو ادھر والے تو بک چکے تھے، ادھر والے حلوے مانڈے کی لڑائی میں تو رہ گئے، مگر بقیع کے ری بلڈ کرنے کا نعرہ کسی نے نہیں دیا۔ کیوں؟ اگر دیں گے تو اس میں شیعوں کی بھی بات بن جائے گی۔ شیعوں کے دل کو دکھانے کے لیے جنت البقیع کا نعرہ بلند نہیں کیا گیا تھا۔ اب بات آئی تیسرے ماس پہ شیعوں کی۔ اب شیعوں کی حالت یہ کہ شیعہ بکھرے ہوئے ہیں، ان کی جو حکومت ہے وہ اتنی طاقتور نہیں کہ سعودی سے ٹکرا سکے، اب تک نہیں ٹکرا سکی کوئی گورنمنٹ۔ اب کیا کہا جائے، بہرحال یہ آپ دیکھیں ایسا عالم اسلام میں دردناک منظر بن کے جنت البقیع اور جنت المعلا ابھرے کہ جو لوگ صحابہ کے ماننے والے ہیں وہ بھی نہیں کہتے کہ صحابہ کے مزار بناؤ۔ بھائی صحابہ کی بھی مزار تو توڑی گئی نا۔ اور جو لوگ کہتے ہم کسی کو نہیں مانتے، اللہ کو مانتے، وہ بھی نہیں کہتے۔ ارے بھائی آپ تو بولیے کم سے کم، کیوں؟ وہاں مسجدیں بھی توڑی گئی، مسجد مائدہ توڑ دی گئی۔ معلوم ہے آپ کو مسجد مائدہ کیوں توڑی گئی؟ کیونکہ مسجد مائدہ میں آیت انما نازل ہوئی تھی، علی نے حالت رکوع میں انگشتری دی تھی، وہ مسجد مائدہ تھی۔ اب وہ مسجد جب تک موجود ہے، لوگ جا رہے ہیں تو وہ واقعہ یاد کر رہے کہ مائدہ نام کیوں ہے، کہ علی نے حالت رکوع میں انگشتری دی، آیت آئی تو ذہن علی کی طرف جائے گا، علی کی طرف ذہن نہ جائے اس لیے اللہ کی مسجد کو ڈھا دیا ظالموں نے۔
تو اب جو لوگ اللہ کے مسجد کے لیے لڑنے والے وہ تو کم سے کم بولتے، لیکن انہوں نے بھی نہیں کہا. تو جب تم مدینے میں مسجد معاہدہ کے لیے نہیں بول سکتے تو پھر بابری مسجد کے لیے بول کے کیا کر لو گے؟ ارے اتنے مقدس مقامات پہ ہوا ہی. مسجد منارتین توڑ دی گئی. ابھی حال تک تھا بیت الحسن توڑ دیا گیا. ایک 5-6 سال پہلے میں گیا تھا، پتا چلا ابھی تازہ واقعہ، بیت الحسن توڑ دیا گیا. غور کیجیے آپ، کیوں؟ یہ وہ مکان تھا جہاں سیدہ گریا کرتی تھی، اس کو توڑ دیا گیا. کیونکہ وہ ہے تو یاد آئے گی. ارے بولے ہمارے ذہن سے نکل گیا. مسجد اس لیے توڑی تھی کہ مسجد معاہدہ میں علی یاد آئیں گے، قبریں توڑ دی. مگر یہ بیت الحسن جب کبھی ادھر آتے ہیں تو شیعہ نظر آتے ہیں یہاں پہ. بھئی کیوں آ رہے؟ کہا سیدہ گریا کرتی، کہیں سے بھی توڑ دو تاکہ خیال سیدہ بھی کسی کو نہ ہو. جہاں رسول اللہ کی ولادت ہوئی اس کو آپ جا کے مدینے میں دیکھیں، وہ لائبریری بنا دی گئی. اب اس کا دوسرا رخ دیکھیے. وہ ڈاکو، بلکہ صدر ڈاکو شاہ سعود، شاہ عبدالعزیز، اس کا میوزیم موجود ہے. وہ پہلا ڈکیت کنگ جس کو برطانیہ نے بنایا، اس کے پہنے ہوئے کپڑے میوزیم میں رکھے ہوئے، اس کی چپلیں رکھی ہوئی، اس کی تصویر رکھی ہوئی ہے. وہ جن جن چیزوں کو استعمال کرتا تھا رکھا ہوا یادگار کے طور پہ. جو آتے دکھاتے یہ شاہ سعود کا کرتا ہے، یہ شاہ سعود کی ٹوپی ہے. آثار اہل بیت اور آثار رسول اللہ کو مٹا دیا گیا اور شیطان بزرگ یعنی شاہ سعود کی نشانیوں کو رکھا گیا. یعنی بیت الحسن کو توڑ دیا گیا اور شاہ سعود کے کپڑوں کا میوزیم بنا دیا گیا. اور یہ امت ایسے ہی تماشائی رہی. جیسے سیدہ کا گھر جلایا گیا امت خاموش تھی، کربلا برپا ہو گئی امت خاموش تھی، بقی توڑ دی گئی امت خاموش رہی. اب بقی بنانے کی بات ہونا تو اسی وقت چاہیے تھا کہ پوری دنیا کا کم سے کم پوری دنیا کا شیعہ طبقہ شہزادی کا گنبد، شہزادی کی قبر جب تک نہ بن جائے نہ ہم کھائیں گے، نہ پیئیں گے، نہ سڑک سے اٹھیں گے، نہ کسی ایمبیسی کو کام کرنے دیں گے. چاہے لاشیں جتنی چاہے بچھا دو مگر آگے حکومت کو ہم بڑھنے نہیں دیں گے. نہ اس وقت لوگوں نے کیا، نہ کسی نے یہ سوچا. یہ دن گزرتے گئے 100 برس ہو گئے. 1926 کو ڈیمولش ہوا. اب کیا ہے 98 ایئر ہو گئے. 98 ایئر بنت رسول اللہ کا مزار ڈھاکے اور جن کے ہاتھوں میں حکومت رہی وہ شیعہ بھی خاموشی بس ایسے ہی رہے جیسے ہم بیٹھے. اس میں سب برابر کے مجرم ہیں، سب برابر کے مجرم. اللہ نے تمہیں حکومت کس لیے دی تھی؟ اس لیے دی تھی کہ تم دوسروں کی طرح خاموش تماشائی بنے رہو یا کچھ حرکت کرو. کہنے کو بہت چیزیں، دل جلا ہوا ہے، لیکن باتوں کا، گفتگو کا رخ لوگ غلط ہوا دیں، ورنہ دل جلا ہوا ہے. کوئی قرارداد منظور ہوئی، بننے کے چانس ہیں، ایسا نہیں ہے، بنے گا. حکومت خود بنائے گی جب تک کہ ان کے آقا اسرائیل کا حکم نہ ہو. ان کا آقا اسرائیل کہے گا بنا دو، گنبد بنا دو، ٹکٹ لگا دو، آئے لوگ دیکھیں، ٹور کے طور پہ آئے، دیکھیں اور چلے جائے. نہ اندر جائے نہ زیارت کرے، بس آئے گزرتے ہوئے دیکھ لو گنبد بنا ہوا ہے، چلے جاؤ. 7 ٹومز کی طرح بنا دیں گے. بنانے کا پلان ہے، اسرائیل کے حکم سے بنے گا. اور اسے تاج محل جیسے جا کے دیکھتے ہیں، چار مینار دیکھتے ہیں، اس طریقے سے جاؤ اور دیکھو، گزر جاؤ کی بات ہوگی. ایک کہے گا بناؤ، کریڈٹ دوسرا لے لے گا، ہماری وجہ سے بنا، اور اس میں ان کا اپنا نظام بھی چلا لیں گے وہ لوگ.
یہ عالمی شطرنج کا ایسا کھیل ہوتا ہے جسے کوئی سمجھ نہیں سکتا، اور اگر کوئی سمجھ کے بیان کرے تو لوگ اسے پاگل کہیں گے۔ تقریریں، مطالعات پالیسیوں کو سمجھنے کے لیے ہوتی ہے، زبان کا ذائقے کا نام تقریر نہیں ہے، سماعت کے لطف کا نام تقریر نہیں۔ انعدام جنت البقیع کی حد تک ایک تاریخ ہے، اس تاریخ میں جائزہ ہمیں اپنا لینا ہے کہ ہم نے کیا کیا اور آپ کیا کر رہے ہیں۔ راستے سے گزرنے والے کو پتہ ہی نہیں ہے کیا کر رہے ہیں لوگ، کیا ہو رہا۔ محرم آ گیا، نہیں پھر شیعہ لوگ کیا کر رہے ہیں بھائی، پتہ نہیں بھائی کیا ہو رہا ہے آپ لوگوں کے پاس۔ وہ بھائی کچھ بقی کا جلوس ہے ہمارے پاس، کچھ کوئی بڑا بینر ہے جس پہ لکھا ہوا ہے، کوئی پمفلٹ تقسیم ہوا انگلش میں، اردو میں، ہندی میں، کہ آج یہ واقعہ ہوا، اتنے مزارات توڑے گئے، صحابہ کے بھی توڑے گئے، اہل بیت کے بھی توڑے گئے، جامع نظامیہ جاؤ ان کو ساتھ لو، ایک پلیٹ فارم پہ آ کے بات کرو، سعودی حکومت کے خلاف دوسروں کو ساتھ ملا کے کام کرو۔ جب ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں تو مزار سیدہ کے لیے ان کو ساتھ بلا کر کے احتجاج ساتھ میں کیوں نہیں کر سکتے؟ آزما کے دیکھو کوئی آپ کے ساتھ آتا ہے یا نہیں آتا ہے۔ ہماری قوم کے جوانوں کو، بچوں کو ہی نہیں پتا ہے جنت البقیع کی ہسٹری کیا ہے۔ جو آیا بس 2 منٹ مصائب پڑھے چلے گئے، جو آیا 2 منٹ مصائب پڑھے چلے گئے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ جب ہم کو تاریخ نہیں پتہ ہوگی، مطالعہ نہیں کریں گے، ہمارے بچوں کو، ہماری قوم کو جب ہم ہی نہیں بتائیں گے، راستہ چلنے والے کو ہم کیا بتائیں گے کہ ہم پہ کیا ظلم ہوا، ہمارے بڑوں پہ کیا ظلم ہوا، اور ہم یہ کیا کر رہے ہیں، کیوں کالا کپڑا پہنے، کیوں ماتم کر رہے ہیں، کیوں گریا کر رہے ہیں۔ یہ غور و فکر کا دن ہے، یہ غور و فکر کی شب ہے، یہ محاسبے کی شب ہے، یہ اپنے احتساب کی شب ہے، اپنے نفس کے احتساب کی شب ہے، کہ غور کیا جائے کہ اب آگے کیا کرنا ہے اور کیا کر چکے۔ یہ انعدام جنت البقیع کی وہ تاریخ ہے جو بہت ہی مختصر کر کے جامع انداز میں بیان کرنے کی میں نے کوشش کی، اور اس کے تناظر میں سمجھیے کہ بیرونی طاقتیں جب کسی مسلمان ٹولے کے ذریعے مسلمانوں کا نقصان کرنا چاہتی ہے تو کتنی باریکی سے کام کرتی ہے اور کتنی باریکی سے کام لیا جاتا ہے۔ آپ ٹوٹ پھوٹ جاتے تب تک بھی خبر نہیں ہوتی آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں اختلاف ڈال دیتے، جو مسئلہ آنکھ سے حل کرنے کا ہے وہ مسئلہ کان سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو مسئلہ آنکھ سے حل ہونا ہے اس کو آپ کان سے حل کرنا چاہتے ہیں، کیسے ہوگا؟ غیر مسلمین چاند پہ جا کے آ گئے، اور یہاں بیٹھے ہوئے صبح کی پہلی کرن سے ہم کیا ہوا، کیا نہیں ہوا، کیا ہوگا، کیا نہیں ہوگا۔ وہ قوم کیا کرے گی؟ قوم وہ قوم ہے کہ جس سے محبت کرتی ہے۔ ارے اپنے باپ اور دادا، چچا، ماں کی ٹوٹی ہوئی قبر دیکھو تو حالت غربت میں انسان تب تک نہیں سوتا چین سے جب تک کہ بنا نہ لے۔ ہر سال جنت البقیع، ہر سال جنت البقیع، مگر اس کا اثر کیا ہو رہا؟ 5 منٹ کے لیے روئے، مجلس ہو گئی، کھانا کھائے، گھر گئے، سو گئے، ختم۔ ایک رسم ہے، ادا ہو گئی، ایک ریچول ہے، کسٹم ہے، چل رہا ہے۔ لیکن اس کے اندر جو جذبہ، جو حوصلہ، جو انفجار ہو، سعودی ایمبیسی ہے، جا کے سامنے کھڑے ہو جائیں، کچھ حرکت ہو، دنیا کو پتا چلے کہ بھئی یہ لوگ مظلوم ہیں، تنگ آ کے یہ لوگ یہاں آ کے پلے کارڈ لے کے کھڑے ہو گئے۔ اگر آپ نے ذرا بھی وہاں پہ نعرہ لگایا، پولیس ارے بھئی کیوں؟ کہا کہ نہیں بھائی ہم جن کے ماننے والے ہیں، ہماری سیدہ کا مزار توڑا گیا۔ لوگوں کو پتا تو چلے کہ قوم ایسی بھی پائی جاتی ہے، 100 سال ہونے کو آئے جن کے پیشواؤں کی قبریں اکھاڑ دی گئی، توڑ دی گئی، آج تک نہیں بنی ہے۔ کیا ہمارے پاس دولت نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں ہماری قوم کے پاس بہت دولت ہے۔ سعودی حکومت پہ کیس کر کے عالمی عدالت میں اس کو مجرم بنایا جا سکتا ہے۔ آج بھی عالمی عدالت میں
ملکوں کے سربراہوں کو مجرم بنایا گیا، کچھ نہیں، کم سے کم دنیا کے سامنے یہ تو ثابت ہو جائے یہ جنت البقیع کا مجرم ہے، یہ سیدہ زہرا کا مجرم ہے جس کو تم بادشاہ سمجھ رہے ہو، اس میں کم سے کم کامیابی ہو۔ لیکن نہیں، میں کچھ کروں گا تو آپ نہیں کرنے دیں گے، آپ کچھ کرنا چاہیں گے تو میں نہیں کروں گا۔ ہر ایک کو یوٹیوب اپنا دیکھنے کی خوشی ہے، میری فوٹو چھپ جائے، میرا نام آ جائے، میرا میں یہ میں جب ہم میں بدل جائے گا تب سب کچھ مسئلے حل ہو جائیں۔ جن کے ماننے والے ہیں ان سے محبت ہے تو ان کی تاریخ پڑھو، یہ سب سے بڑی ان کی مظلومی ہے کہ وہ اپنے ماننے والے زائرین کے درمیان میں ٹوٹی پوٹی قبروں میں۔ مصائب کیا پڑھے جائیں گے؟ میں نے کہہ دیا جملہ کہ ماں کی ٹوٹی ہوئی قبر دیکھو تو غریب بیٹے کو نیند نہیں آتی کہ میری ماں کی قبر ٹوٹی ہوئی کب بنا۔ کسی سے قرض لے گا اور اگر کسی پیسے والے سے کہہ دے گا میں آپ کا قرض لوٹاؤں گا، امی کی قبر ٹوٹی ہے، بارش کا موسم ہے، بنانا چاہتا ہوں، کہا کہ نہیں بھائی، بچہ بے چین ہے، ماں کا مسئلہ۔ حسنین کی ماں قبر ٹوٹی اور 100 سال ہونے کو آ گئے، کیا قیامت کی منزل ہے؟ اللہ اکبر۔ ادھر جنت المعنیٰ میں خدیجۃ الکبریٰ کا مزار ٹوٹا ہے، وہاں سے ماں کی آواز آ رہی ہے، اے میری بچی تو بقیع میں ہے، میں معلّہ میں، میری قبر ٹوٹی گئی۔ تو ادھر سے بیٹی آواز دے رہی ہے، اماں زندگی میں بابا کی امت نے میری پسلیاں توڑ دی اور میرے جانے کے بعد کربلا میں میرے کسی بچے کو زندہ نہ رکھا، میرے پوتے کو شہید کیا، میرے بیٹے کو پیاسا مار دیا، اور آج میرا یہ حال ہے کہ قبر میں آرام سے نہیں ہوں، تمہاری بیٹی کی قبر کو توڑا گیا۔ ماں، ہائے روح زہرا کو کبھی سکون نہ ملا، دنیا سے جانے کے بعد بھی اپنی قبر میں۔ جب کوئی صدر خاندان ہو تو کسی بچے کا زخم اسی کا زخم ہے، پوتے کا زخم اسی کا زخم ہے۔ حسین کے بیٹے علی اصغر کے گلے پہ تیر کا زخم زہرا کا زخم ہے، علی اکبر کا زخم زہرا کا زخم ہے، قاسم کا زخم، ہائے میرا پوتا قاسم، ہائے میرا بچہ اصغر، ابھی رو نہ پائی کہ حسین کی آواز آئی، یا اماں قد قتلنی، اماں پیاس مجھے مارے ڈالتی۔ روئے زمین پہ ایسی بدترین قوم کہیں نہیں ملے گی قیامت تک۔ بنی اسرائیل نے تو اپنے نبیوں کو قتل کیا اور اس امت نے اپنے نبی کی اولاد کی قبروں کو قتل کیا۔ متوکل کے زمانے میں 10ویں امام کی موجودگی میں جب امام حسین کا مزار توڑا گیا، کیا گزری ہوگی 10ویں امام کے دل پر کہ پروردگارا میرا وہ دادا جسے غسل و کفن بھی نہ ملا، اور آج میں اس کا مظلوم بیٹا اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں کہ میرے دادا حسین کی قبر کو متوکل ملعون توڑ رہا، یہاں تک کہ غیبت امام ہو گئی۔ ظالموں کے ظلم کی آخری حد تھی کہ اللہ نے امام کو غیبت میں رکھا، وہ امام پردہ غیب میں آواز دیتے کہ اے میرے دادا حسین، میں آپ پہ خون کے آنسو روتا۔ ارے امام زمانہ کو اپنے دادا پہ رونے سے فرصت کب تھی کہ ظالموں نے اپنی ماں زہرا کی قبر کو توڑا۔ امام دل پکڑ کے رو رہے ہوں گے، اماں ہائے کیا قیامت ہے کہ علی حسین کا ماتم بھی نہ ہو سکا کہ آپ کی قبر کو ظالموں نے توڑ لیا۔ ہائے میرا مولا قیامت میں کس کس پر روئے گا؟ حسن کی قبر پر
صادق کے مکار پالنے والے تجھے واسطہ ذکر محمد والے محمد کا ذکر کو قبول فرما، ہمیں کوئی غم نہ دے بجز غم حسین کے، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، ہماری نسلوں میں تاظہور حجت مومنین عطا فرما، آقا و مولا کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے ناصروں میں شمار فرما، اور جنت البقیع کے ڈھانے والے ظالموں پر اور ان سے راضی رہنے والی تمام نسلوں پر اپنے تمام فرشتوں کی، انبیاء کی اور پالنے والے اپنی قوت بھر ظالموں پہ لعنت فرما۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ نوحہ پڑھیں گے علی بھائی، نوحہ پڑھا جائے۔ اے زوجہ حیدر حسنین کی مادر، اے زوجہ حیدر حسنین کی مادر، کیا کیا نہ ستم تجھ پہ ہوئے بعد پیمبر، کیا کیا نہ ستم تجھ پہ ہوئے بعد پیمبر، بے اذن تیرے گھر میں پیمبر بھی نہ آئے، بے اذن تیرے گھر میں پیمبر بھی نہ آئے، پر آ گئے در آن تیرے گھر میں ستم گر، تر آ گئے در آن تیرے گھر میں ستم گر، مسجد میں کیا قید علی کو تیرے آگے، مسجد میں کیا قید علی کو تیرے آگے، افسوس رتن میں تھی بندھی گردن حیدر، افسوس رتن میں تھی بندھی گردن حیدر، جبریل نے کی آسی عصائی تیرے گھر کی، جبریل نے کی آسی عصائی تیرے گھر کی، امت نے نہ کی قدر تیرے ذرہ برابر، امت نے نہ کی قدر تیری ذرہ برابر، سب جانتے تھے تو ہے محمد کی بذات، سب جانتے تھے تو ہے محمد کی بذات، اس پر بھی لعینوں نے دیا چین نہ دم بھر، اس پر بھی لعینوں نے دیا چین نہ دم بھر، بے جرم قطع آگ تیرے گھر میں لگا دی، بے جرم قطع آگ تیرے گھر میں لگا دی، خوش ہو گئے دروازے کو پہلو پر گرا کر، خوش ہو گئے دروازے کو پہلو پر گرا کر، ہے ہاتھ نہیں سنتا ہے اور کچھ نہیں چارہ، ہے ہاتھ نہیں سنتا ہے اور کچھ نہیں چارہ، ظالم نے مٹا دی ہے تیری قبر منور، ظالم نے مٹا دی ہے تیری قبر منور، حسین 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 یا علی یا علی یا علی صفا صفا حسین۔ السلام علیکم مولا یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن الحسین، السلام علیکم مولا ابو الفضل العباس ابن امیر المومنین جميع شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولا یا غریب الغرباء معین الضعفاء والفقراء السلطان ابو الحسن علی ابن موسیٰ رضا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولا یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان، یا خلیفۃ الرحمان یا شریک القرآن یا امام الانس والجان، اجل اللہ تعالیٰ فرجک وسہل اللہ تعالیٰ مخرجک ظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
کرتا ہوں